اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی سب سے بڑی جو بنیادی درسگاہ ہے وہ مسجد ہے، سب سے بڑا مرکز اور محور مسجد ہے۔ اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے ایک 20 روپے کی قربانی کا ایک جذبہ پیدا کرنا ہے، اور اس 20 روپے سے مراد یہ ہے کہ ایک عمومی طور پر جو ایک کمانے والا ہے 4-5 لوگوں کا کفیل ہوتا ہے، ان کا نگران ہوتا ہے، ان کی کفالت کر رہا ہوتا ہے، ان کی جو بنیادی مادی ضروریات ہوتی ہیں ان کا وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک کمانے والے نے 100 روپیہ جو ہے وہ اس کے اوپر ذمہ داری پڑے گی، اور اس 100 روپے کے ذریعے، اور یہ 100 روپے کی بات کی بنیاد کیا ہے کہ جب پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر اشتہارات کی کمی ہوئی اور اخراجات کا اضافہ ہوا، تو گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی 25 روپے 35 روپے کا ایک جو ٹیکس ہے وہ وابڈا کے بل کے ساتھ شروع کیا۔ اس کے بعد جب گورنمنٹ نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو صفائی ستھرائی کے اور واسا کے سیوریج وغیرہ کے معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے، تو انہوں نے پانی کے بل کے اندر ایک یہ سسٹم واسا کا اخراجات کا صفائی ستھرائی والا شروع کیا۔ تو اسی بنیاد کے اوپر میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے عوام کے اندر یہ جذبہ قربانی کا، اور یہ خود ان کا تقاضا جو ہے وہ اگر ہو تو اس میں اصل مقصد کی طرف انسان پہنچ سکتا ہے اچھی طرح سے۔ اور یہ مقصد ہے کہ ہماری جو مسجدیں ہیں وہ میکسیمم کوئی 4 گھنٹے کے لیے کھلتی ہیں سارے دن میں، اور اس کے بعد ان پہ تالے لگے ہوتے ہیں۔ نماز کا وقت فجر کا تو خیر تھوڑا کم ہوتا ہے، تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ظہر جو ہے وہ 11:30-12 بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے، 3 بجے تک 3:30 بجے تک جاتی ہے، اور 3 سے 4 3 3:30 سے لے کے غروب آفتاب تک اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن اس 6 گھنٹے کے اندر ہمیں کوئی 1.5 گھنٹہ ملتا ہے مسجد کا دروازہ کھلا ہوا، اس کے بعد تالے لگے ہوتے ہیں۔ اگر بندے نے نماز مسجد میں نہیں پڑھنی تو کہاں پڑھنی ہے؟ بنیادی طور پر ایک اصول تو زندہ رہنا چاہیے نا۔ اسی طرح سے مختلف اوقات ملا کر کوئی 4 گھنٹے کا ہمیں وقت ملتا ہے فرض نماز کا مسجد میں پڑھنے کے لیے، اور یہی ہمارا ادارہ ہے۔ اس سے بہت سارے معاملات جو ہیں جڑے ہوئے ہیں، سارا مرکز اور محور مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی معاملات اپنے زمانے کے طے کیے وہ مسجد میں بیٹھ کے کیے۔ تو مسجد کو آباد کرنے کے لیے میری گزارش ہے کہ ہم لوگ اس چیز پر ایگری ہو جائیں اور اس چیز کا خود تقاضا کریں۔ ویسے تو حکومتیں اپنے جو ان کے گلے پڑتی ہیں چیزیں، ان کے فیصلے وہ کسی نہ کسی طرح کر لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں پہ اپروول ہوتی ہیں، اس کا سٹرکچر کہاں پہ بنتا ہے۔ مثلا ٹی وی کی اور یہ واسا کی مثال ہمارے سامنے ہے یہ، اور اسی طرح سے ہم اگر اس چیز کا خود تقاضا کریں، اس چیز میں اپنی رضامندی کو اگر شامل کریں، تو ہم لوگ اس کے تکمیل تک ایک تو اس کے ساتھ رہیں گے، پھر اس کے مقاصد میں ہماری جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر ایک عمل دخل شامل ہو جائے گا۔ اور اس سے ہوگا کیا کہ ہم لوگ تقاضا یہ کریں کہ ہمارے وابڈا کے بلوں میں 100 روپیہ مسجد کا جو ہے وہ سرچارج کیا جائے۔ 4-6 ہزار سے نیچے بل تو کسی کا نہیں آتا، اور استعمال کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ 500 بھی نہ آئے بل، لیکن وہ 4-6 ہزار روپے بل آ رہا ہے، تو اس میں 100 روپے کا اضافہ کریں، پر فرد 20 روپے کا آئے گا۔ اور ہم حاصل کیا ہوگا کہ مسجد میں ہم لوگوں نے ڈیمانڈ کرنی ہے کہ ہمیں مستقل طور کے اوپر ایک جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ جو مؤذن بھی ہو، اس کے ہاتھ میں چابی بھی ہوگی مسجد کی، اور وہ اول وقت میں مسجد میں اذان بھی دے دے گا۔ اس کے بعد جو بھی جماعت وہاں پر اقامت کے ساتھ اپنی نماز کرائے، 2 کرائے، 4 کرائے، 6 کرائے، جماعتوں کے اوپر پابندی ختم انشاءاللہ ہو جائے گی اس طرح سے۔ اور یہ جو ہماری ایک ضد ہے اور ہماری یہ جو اکڑ ہے نا جماعتوں کی اور تنظیموں کی اور فرقوں کی، یہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گی، اور
اس کے بعد اسی بجٹ کے 100 روپے کے بجٹ کے اندر ایک اگر 5000 یا 4000 لوگوں کا ایک علاقہ ہے، یا اگر مکانوں کی اعتبار سے دیکھا جائے 700-800 مکانوں کا اگر ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے، تو 20,000 روپیہ 22,000 روپیہ اگر سیکورٹی گارڈ کو دیا جاتا ہے تو باقی پیسے کہاں جائیں گے؟ باقی پیسوں کے ساتھ اس علاقے کے جو میٹر ہے بجلی کا، اس کے اندر ایک لمٹ رکھی جائے گی کہ بھائی آپ کا یا تو اس کو ویسے لمٹ کیا جائے کسی طرح سے کہ 400-600 یونٹ جو ہیں وہ اس کے اندر اس کا بل نہیں آئے گا، یعنی وابڈا کا بل پری پیڈ ہو جائے گا مسجدوں کا، کہ ایک میٹر ڈکلیئر ہو جاتا ہے یہ مسجد کا میٹر ہے، اور اس کی آبادی کے اعتبار سے اس کو جو ہے وہ یونٹ الاٹ کر دیے جائیں، اور اس کے اندر بنیادی جو لائٹ اور پانی کی موٹر ہے اور پنکھے وغیرہ ہیں اس کا سسٹم چالو ہو جائے۔ اگر کوئی علاقہ اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ امیر کبیر سمجھتا ہے تو وہ اضافی میٹر لگا کے اپنے اے سی کا سسٹم اس میں انسٹال کر سکتا ہے، لیکن بنیادی طور کے اوپر بجلی، پنکھا اور پانی کی جو سہولت ہے اور سیکورٹی گارڈ کی سہولت، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے فضل کے ساتھ کوئی 12 گھنٹے کے لیے مسجد کا دروازہ باقاعدہ طور پر کھلا ہونا انشور کروانے کی ایک ڈیمانڈ ہے، اور اگر یہ مسجد کھلتی ہے، جب ایک کھلی ہوئی مسجد ہوگی نا، تو اس کے اندر ہم باقی مقاصد کو بعد میں حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ایک امام کے ذریعے ہم مؤذن کی ذمہ داری بھی لے رہے ہیں، سیکیورٹی گارڈ کی بھی ذمہ داری لے رہے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی بھی ہم نے اسی کے ذمہ ڈالی ہوئی ہے، اور ہم نے ایک عالم کو ڈی گریڈ کیا ہوا ہے، ہم نے اس کو ملازم بنایا ہوا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ ہوتا تھا دیہاتوں کے اندر، امیر جو ہوتے تھے وہ ہمارے مؤذن جو امام صاحب ہوتے تھے وہ ہوتے تھے، اور وہی باقی انتظام سنبھالتے تھے، اور اس کا مطلب اینڈ یہ ہوتا تھا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ آنے والے اسی مسجد کا آنے والے وقت کا ایک نگران ہوتا تھا اور اس کا منتظم ہوتا تھا۔ اب دیہات میں اور شہروں کے اندر یہ جو ہمارے مخیر حضرات ہوتے ہیں نا، ان کی ہاتھ میں اس گڈی کی ڈوری ہوتی ہے، اور اس گڈی کو جیسے مرضی ہوتے ہیں نا وہ اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، اس ساری سٹوری کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو مسجد کا دروازہ کھلا رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں یہ 4-4 6-6 ہزار روپیہ دے کے ان کی مرضی کی زبان بولی جاتی ہے مسجدوں کے اندر ممبروں کے اوپر، اور کئی ایسے 50-60 ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر خاموشی سادھی جاتی ہے اور مصروف رکھا جاتا ہے، ایسے معاملات کے اوپر جو اللہ معاف کرے جو انسانی معاملات نہیں ہیں، وہ خلائی معاملات ہیں۔ ایمانیات کے تقاضے کچھ اور ہیں، معاشرت کے تقاضے کچھ اور ہیں، حدود و قیود کے تقاضے کچھ اور ہیں، ہمارے مقاصد ہم بھول گئے، ہمارے وہ جو مخیر حضرات کی بولی ہے ہم وہ بولتے رہتے ہیں۔ پھر یہ جو فرقوں کی کہانی ہے نا، یہ فائنانس کے ساتھ چل رہی ہے۔ ایک جماعت ہے جو امیروں سے بٹورتی ہے پیسے، اور ایک جماعت ہے وہ غریبوں سے پیسے بٹورتی ہے، اور جو غریبوں کے ذہنی سطح ہوتی ہے نا وہ اور طرح کی ہوتی ہے، ان کو اس ان پڑھ درجے کے معاملات میں الجھایا ہوا ہے، اور جو امیروں کے مخیر حضرات جو فائنانس کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ان کہانیوں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ تو مساجد مرکز ہیں، اسلام کا محور ہیں، اسلام کا، ان کو آزاد کروانا مخیر حضرات سے، اور سسٹمیٹکلی اس چیز کو جو ہے وہ گورنمنٹ کو انوالو کرنا اس سسٹم کے اندر۔ میرا جانا ہوا دیہات کے اندر، اور دیہات کے اندر آج بھی پرانے دیہات کے اندر کتبے لگے ہوئے ہیں کہ یہ یہ وفاق کا محکمہ نمبر فلاں کا یہ رجسٹریشن نمبر ہے اس مسجد کا۔ مسجدیں ہم نے بالکل لوارث کر دیں، اور ہم نے مخیر حضرات کے ہاتھوں میں پکڑا دی، وہ ان کے بل دیتے ہیں اور امام مسجد کی تنخواہ دیتے ہیں، تو وہ ان کی چلتی ہے وہاں پر۔ پھر دین کدھر سے آئے گا جب لوگوں کے ہاتھ میں دین چلا جائے گا؟ دین کو سسٹم کے اندر جو ہے وہ کر دیں، نتھی کر دیں، سسٹم کے حوالے کریں، اور سسٹم کو تقاضا کریں کہ وہ ہمیں اصل معاملات کی طرف لے کر جائے۔ اللہ رب العزت نے امیر حضرات کی جو تربیت ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کو دعوت دینے پر فوقیت دی غریبوں کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے 30ویں پارے کے اندر ایک
سورہ مبارکہ ہے جس کا تذکرہ کرنا ایک عجیب سا معاملہ سمجھا جاتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک شخص جو معذور بھی ہے وہ ترجیح رکھتا ہے اللہ کے ہاں، اس کا زیادہ حق ہے اس مخیر بندے سے جو ایک بڑا سرمایہ اپنا صرف کر سکتا ہے، اس کے اثر و رسوخ ہیں، اس کی رعایا ہے، اور وہ اس کے اوپر امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اگر یہ بندہ قائل ہو جائے، یعنی امیر بندہ قائل ہو جائے، تو اس پر توقع عمومی طور پر یہ ہے کہ وہ کم از کم کوئی 4-6 ہزار لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آئے گا، لیکن اس سے بھی زیادہ فوقیت ایک معذور غریب کی ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ تو غریب لوگ 20-20 روپے کا ایک جذبہ پیدا کر کے اس بات کو نافذ کرنے کے کا تقاضا پیدا کریں، اور تمام جو مکاتب فکر ہیں، تمام اثر و رسوخ رکھنے والے اسلامی سسٹم ہیں، ان تک یہ گزارش ہے کہ اس سسٹم کو لانچ کرنے کے لیے اپنے ایمانی جذبے کو پکاریں، سسٹم کو مدعو کریں اس بات کے اندر کہ وہ ایک مؤذن سیکیورٹی گارڈ جو کوئی 12 گھنٹے کے لیے مسجد کا دروازہ کھول کے رکھے گا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس مسجد کا جو بل ہے بجلی کا وہ علاقائی طور کے اوپر اس کا کوئی اے بی اور سی ٹائپ کی مطلب کر دی جائے کہ جس علاقے میں بڑی مسجد ہے اور وہ بڑے علاقے کو کر رہی ہے اس کو کوئی 500-600 یونٹ کا ایک لمٹ دی جائے، اور چھوٹی مسجد اس کے مکان بھی چھوٹے ہیں، کم ہیں، تو اس اعتبار سے اس کو 300 یونٹ کی، اور اسی طرح سے 2 یا 3 کیٹیگری بنا کے میٹروں کو رجسٹر کیا جائے، مطلب اس سسٹم کے ساتھ نتھی کر دیا جائے، منسلک کر دیا جائے کہ جی یہ مسجد کا میٹر ہے، اس کو 600 یونٹ الاٹ ہیں، اور وہ سیکیورٹی گارڈ ہی اس کی بجلی کی مطلب جو ہے وہ کنٹرول دے دیا جائے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایک فل ٹائم جاب اس بندے سے لی جائے۔ اور مسجد کی چابی ہونا وہ ایک بڑا فریضہ ہے، اس کو ایک ایمانی جذبے کے ساتھ قبول کرنے والے لوگ تلاش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت خیر و برکت فرمائیں ایک ارادے کے اندر، اس ارادے میں کوئی کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے۔ بنیادی طور پر یہ ارادے کی بات کو دہرا دیتا ہوں کہ ہم لوگ تقاضا گورنمنٹ سے کرتے ہیں کہ وہ مسجدوں کی دیکھ بھال نہیں کرتی، اس کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے، کوئی لک آفٹر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، تو اس سوچ میں فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے۔ فائنانس کے لیے ہم وابڈا کے بل کے اندر 100 روپے کا جو ہے وہ سرچارج جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ لے لیا جائے، اور اس کے ساتھ ہمیں ایک سسٹمیٹک سیکیورٹی گارڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو ظاہری ذمہ داری ہوگی وہ یہ ہوگی۔ دوسرا، وہ کوئی اپنا علاقے کے ڈی سی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، اس کو ایک اچھے انداز کے اندر اس کی ٹریننگ کر کے اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی معاملات کی آپ نے خبر دینی ہے، اور اگر کوئی سرکاری پیغامات ہیں تو ان کو آپ نے مسجد تک پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارا جو نظام ہے، نظام حکومت ہے، وہ اگر ہماری بنیادی تربیت گاہ کی طرف نہیں دیکھے گا تو معاملات کو ہم لوگ بڑی تدبیریں کریں گے، بڑے اہتمام کریں گے، بڑے فنڈ لگائیں گے، بڑا کچھ کریں گے، لیکن حاصل تب تک نہیں ہوگا جب ہم اپنی معاملات کے اندر اللہ رب العزت کی مدد کو نہیں پکاریں گے۔ اللہ رب العزت کی مدد کو پکار کے ہم اللہ سے خیر کی امید رکھ سکتے ہیں۔ ہماری دوڑ ختم ہو جائے گی، ہماری توانائیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری زندگی کھپ جائے گی، لیکن جب تک اللہ رب العزت کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ بڑے اچھے ادارے کام کر رہے ہیں فلاح و بہبود کے لیے، بھلائی کے لیے۔ ان تمام اداروں سے، ابکری والوں سے، خدا انٹرنیشنل والوں سے، یہ ہمارے جو طارق جمیل صاحب کے چاہنے والے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کے چاہنے والے ہیں، پھر مصطفی انٹرنیشنل کے چاہنے والے ہیں، پیر اجمل صاحب کے چاہنے والے ہیں، یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جن کا نام میرے زبان پر آتا ہے، جن کا نہیں میں لے سکا، یہ تمام لوگ ایک چیز کی ضرورت کو محسوس کریں کہ مسجد کو ایک اچھے انتظام کے ساتھ جو ہے وہ چلانا بڑا ضروری کام ہے، اور مسجد ہمارا اولین جو ہے وہ محور ہے، مرکز ہے۔ اس مسجد کے ساتھ ہمارے بڑے معاملات ہیں، تو اللہ رب العزت سے خیر مانگتے ہوئے ہم مسجد کو
آباد کرنے کا اور اس کو آباد رکھنے کا اور اس کے مقاصد کو، اس کے ثمرات کو حاصل کرنے کے لیے ایک اچھا اہتمام فرما لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔